Assalamu alaikum. My name is Dr. Saqib Iqbal and welcome to lab number 9. In this we again be working on swings and all the swing classes, and this is the part 3 of GUI builder. اگر آپ کو یاد ہو پچھلے 2 پارٹس کے اندر ہم نے مختلف کلاسز پڑھی جو کہ سوئنگ کا حصہ ہیں، جو کہ سوئنگ کے ساتھ شامل ہوتی ہیں. اب ہم اس کی مزید کلاسز دیکھیں گے کیونکہ اس کے ساتھ سوئنگ کے ساتھ کافی کلاسز اٹیچ ہیں. آپ بہت سارے اس میں کمپوننٹس بنا سکتے ہیں. کنٹینرز کی الگ سے کلاسز ہیں. ہم جو دیکھ رہے ہیں، ہم کلاسز دیکھ رہے ہیں، کلاسز کے کنسٹرکٹرز دیکھ رہے ہیں اور اس کے میتھڈز دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہ ایز اٹ از یہ کوڈ اٹھا کے اپنے ایکلپس کے اندر لکھ سکتے ہیں اور ایکلپس کے اندر آپ چلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایکلپس کے اندر کیسے چلانا ہے، اس کلاسز کو کیسے لکھنا ہے، وہ ہم نے بڑی تفصیل سے پہلے 2 جو لیبس تھیں ہم نے اس کے اندر کیا تھا. تو امید ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ سوئنگ کے اندر آپ کیسے پروگرامنگ کر سکتے ہیں، سوئنگ کی ان کلاسز کو آپ کیسے لکھ سکتے ہیں، یوز کر سکتے ہیں. اور پھر ان کے اندر جو سب سے بیسک کام وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ جتنی میں آپ کو کلاسز بتاؤں گا نا، اور آپ اس کے اندر جتنے دیکھیں 3 لیبز ہیں، یہ تیسری لیب ہم کر رہے ہیں. جس چیز کے ساتھ جے لکھا ہوا ہے وہ ایک کلاس ہے، سوئنگ کی کلاس ہے جس کے ساتھ جے لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے اس کلاس کا آپ کو آبجیکٹ بنانا پڑے گا اور پھر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب اس کے اندر 2-3 چیزیں ہیں. کچھ کنٹینرز ہیں اور کچھ کمپوننٹس ہیں. اچھا، کنٹینرز میں مینیو بار ایک کنٹینر ہے، ظاہری سی بات ہے اگر آپ ویسے بھی اس کو دیکھیں. کومبو باکس ایک کنٹینر ہے. تو جو بھی کنٹینر ہوگا نا، جو کنٹینر کی کلاس ہوگی اس کے اندر آئٹمز آئیں گے یا اس کے اندر مختلف کمپوننٹس آئیں گے. تو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو بھی آپ کنٹینر بنائیں گے اس کے آگے ایک میتھڈ ضرور ہوگا، ایڈ کا میتھڈ. فار ایگزامپل اگر مینیو بار کا کنٹینر بنایا تو مینیو بار کا آبجیکٹ بنا کے اس کے آگے ڈاٹ ایڈ لکھیں گے. تو ایڈ کے آگے پھر کیا ہوگا، مینیو بار کے اندر کیا چیز آ سکتی ہے، مینیو آئٹم آ سکتا ہے. تو ڈاٹ ایڈ لکھ کے اس کے آگے مینیو آئٹم ایڈ کریں گے. اسی طرح اگر فریم ہوگا تو اس کے آگے بھی ڈاٹ ایڈ کر کے اس کے اندر جتنے کمپوننٹ اس فریم میں آنا چاہتے ہیں، ڈالنا چاہتے ہیں آپ، وہ اس میں ڈالیں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی بیسک چیزیں ہیں. اب ظاہری سی بات ہے کہ مینیو کے اندر جو آئٹمز آتے ہیں وہ بھی ایز اے کلاس ہی ہیں، مینیو آئٹم کلاس. پہلے آپ ان کے آبجیکٹس بنائیں اور پھر ان آبجیکٹس کو ایڈ کروائیں. ٹھیک ہے نا؟ تو امید ہے یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی. اچھا ہم یہ چیزیں اب بٹن گروپ جو ہے وہ ہم دیکھ چکے تھے شروع میں ہی کہ بٹن گروپ کو آپ نے کیسے ایڈ کرنا ہے. یہ میں آپ کو دوبارہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ نے یہ چیز غور کرنی ہے کہ یہ جتنے آپ نے بٹنز یا ریڈیو بٹنز یا چیک باکسز آپ نے ایڈ کرنے، اس کے ساتھ بٹن گروپ ضرور کرنا ہے. اچھا، اور پھر آپ نے بٹن گروپ از ناٹ اے گرافیکل کمپوننٹ، جسٹ اے لاجیکل. The radio buttons themselves are added to the container, not the button group. تو ریڈیو بٹن یہاں پر آ جائیں گے لیکن آپ نے ان کو گروپ کر دینا تو وہ گروپ ہو جائیں گے. تو جی دوبارہ اچھا آگے چلتے ہیں. جے ٹیبڈ پین، a container that can hold many tabs, sub containers each with components in it. For example ٹیبڈ پین آپ کریں تو آپ نے ٹیبڈ پین کے اندر آپ مختلف کمپوننٹس رکھ سکتے ہیں، سب کنٹینرز رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھ رہے ہیں ٹیب پین کے آپشن ہے. اب اس کے اندر 2 کنسٹرکٹرز ہیں، جے ٹیب پین اور جے ٹیب پین. اس میں ایک میں آپ الائنمنٹ دے سکتے ہیں اور ایک میں آپ کچھ بھی نہ دینا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے. کنسٹرکٹر نیو ٹیب پین defaults to having the tabs on tab can be set to jtop dot bottom left right etc. اب یہ ٹیب الائنمنٹ میں آپ یا تو اس کو باٹم لیفٹ رائٹ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی.
اب اس کے اندر ایڈ ٹیب، اس کے اندر مختلف ٹیبز ایڈ کرنے کی وہی ایڈ بات ہے. یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بھی کنٹینر ہوں گے ان کے ساتھ ایڈ کی آپشن ہوگی. تو آپ ایڈ ٹیب اور آگے اس کا ٹائٹل دے دیں اور کمپوننٹ دے دیں کہ کون سا کمپوننٹ آپ ایڈ کر رہے ہیں. اسی طرح ایک اور ایڈ ٹیب کا میتھڈ ہے. یہ دیکھیں یہ پولیمارفزم ہوئی ہے کہ ایڈ ٹیب کے 3 میتھڈ ہیں جو کہ تینوں کا ایک ہی نام ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ان کے چونکہ آرگومنٹس چینج ہیں، پیرامیٹرز چینج ہیں، تو یہ الاؤڈ ہے. ٹھیک ہے جی. ایڈ ٹیب اور اس کے اندر آپ ٹائٹل، آئیکن اور کمپوننٹ دے سکتے ہیں. اس میں ٹائٹل، آئیکن، کمپوننٹ اور ٹول ٹپ دے سکتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا چیزیں ہیں. ایڈ the given component as a tab in this tab pane can optionally use an icon or tool tip. اب اس کے میتھڈ آپ دیکھیں جے ٹیب پین کے. ایک تو ہے انسرٹ ٹیب انسرٹ بھی کر سکتے ہیں اور یہ اس کے آپ کو پیرامیٹرز ہیں. پھر ریموو کر سکتے ہیں، کوئی کمپوننٹ آلریڈی ایڈ ہے تو آپ ریموو یعنی ٹیب پین کا جو آبجیکٹ ہوگا اس کے آگے ڈاٹ ریموو لکھ کے اور پھر آپ اس میں سے ریموو کر سکتے ہیں. سملرلی ڈاٹ ریموو کر کے انڈیکس دے دیں تو انڈیکس کے تھرو ریموو کر سکتے ہیں. ڈاٹ ریموو آل کر دیں تو ویسے ہو سکتا ہے. پھر آپ سیٹ سلیکٹڈ کمپوننٹ، اچھا اس کے اندر آپ اگر ٹیب پین کے اندر آپ شروع میں چاہتے ہیں کہ کوئی ایک کمپوننٹ سلیکٹ ہوا ہو تو ڈاٹ سیٹ سلیکٹڈ کمپوننٹ کر دیں تو وہ کمپوننٹ ایڈ ہوا ہوگا. پبلک وائڈ سیٹ سلیکٹڈ انڈیکس، اسی طرح آپ انڈیکس کا بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کمپوننٹ سلیکٹ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آتی ہے جی جے ٹول بار، ا موویبل کنٹینر ٹو ہولڈ کامن بٹنس کمانڈس. آپ نے اس طرح کے بھی کنٹینر دیکھے ہوں گے، موویبل ہے یعنی آپ نیکسٹ کا بٹن دباتے جائیں تو اس کے اندر مختلف آپشنز آتی جائیں گی. اس کو ٹول بار کہا جاتا ہے. اچھا اب ٹول بار کے بھی یہ دیکھیں یہ کنسٹرکٹرز ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی چیز آپشن نہیں ہے. اس کے اندر آپ اورینٹیشن دے سکتے ہیں، ٹائٹل دے سکتے ہیں. اس کے اندر دونوں ٹائٹل اور اورینٹیشن دے سکتے ہیں. A new toolbar optionally with a title and orientation can be jtoolbar.horizontal or vertical. Orientation کا مطلب ہے horizontal یا vertical آپ دے سکتے ہیں. یعنی یہ دیکھیں یہ horizontal ہے. اسی طرح یہ والا ٹول بار vertical بھی آ سکتا ہے. vertical اس طرح ہوگا، یہ دیکھیں horizontal اس طرح ہے. Public void adds the given component to this toolbar. سمپل سی میں نے کہا کیونکہ یہ بھی ایک کنٹینر ہے، جہاں پہ کنٹینر کا ورڈ آ جائے گا وہاں پہ ایڈ کا میتھڈ ہوگا، کیونکہ کنٹینر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ صرف کنٹین کرتا ہے. تو اب اس کنٹینر میں آپ آئٹمز ایڈ کریں گے. یہ دیکھیں نا یہ تو کنٹینر ہو گیا ٹول بار، ٹھیک ہے، اس کے اندر نیکسٹ اور پریویس کی آپشن ہے، لیکن ظاہری بات ہے اس میں کوئی چیزیں ایڈ کریں گے تو وہ اس کنٹینر میں موجود رہیں گی. ٹھیک ہے جی. جے ٹول بار یوزیج، کنسٹرکٹ ٹول بار، ایڈ آئٹمز ٹو ٹول بار. ٹھیک ہے، ایڈ ٹول بار ٹو دا ایج آف border layout of content pane. Don't put anything in other edges. دیکھیے آپ ٹول بار کو کیسے استعمال کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ ٹول بار کریٹ کرتے ہیں، پھر اس ٹول بار میں آپ نے جو بھی آئٹمز دینے یوزلی بٹنز ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پھر کلک کرتے ہیں تو نئی چیزیں، نیا آپشنز، نئے ایکشنز ہوں گے جو بھی آپ ان سے ایکشن کروانا چاہتے ہیں. تو پہلے ایک ٹول بار کریں، پھر اس کے اندر آئٹمز ایڈ کر دیں. آئٹمز کیا ہوں گے؟ خود سے ایک بٹنز ہوں گے. پہلے آپ بٹنز بنا چکے ہوں گے، ظاہری سی بات ہے، ان کو آپ اس میں ایڈ کریں گے. کیسے بنا چکے ہوں گے؟ آبجیکٹس کے تھرو. میں نے آپ کو کافی دفعہ بتایا. یہ جو بھی آپ اس میں ایڈ کروانا چاہتے ہیں وہ پہلے سے آپ بنا چکے ہوں گے آبجیکٹس. پھر ان کے آبجیکٹس کو ایڈ کرنا ہے اس میں. یہ دیکھیں آپ نے ٹول بار لکھا، ٹول بار کا ایک آبجیکٹ بنایا، اس ٹول بار کے آبجیکٹ کو کال کیا. فار ایگزامپل اسے ہم کہتے ہیں ٹی بی ڈاٹ ایڈ، اور اس کے اندر آپ کیا ایڈ کریں گے؟ کمپوننٹ. کمپوننٹ کیا ہوگا؟ کوئی بٹن 1، پھر ڈاٹ ایڈ لکھ کے بٹن 2، پھر ڈاٹ ایڈ لکھ کے بٹن 3. تو اس ٹیب میں بٹنز ایڈ ہوتے جائیں گے. تو یہ تو ہو گیا دوسرا اسٹیپ. تیسرے اسٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایڈ ٹول بار ٹو ایج آف بارڈر لے آؤٹ آف کانٹینٹ پین. ٹھیک ہے، پھر اس میں بارڈر لے آؤٹ کے ایج پہ آپ اس کو ایڈ کر دیں کہ ٹول بار میں کدھر آنا چاہیے اس کو. ٹھیک ہے، یوزلی ٹول بار آپ نارتھ میں ہی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی.
اچھا اس کے بعد ہے جی جے لسٹ. اب جے لسٹ بھی ایک کلاس ہے. A list of selectable pre-defined items. فار ایگزامپل اگر آپ نے مہینوں کا نام دینا ہے تو آپ جے لسٹ بنا سکتے ہیں, اس میں سارے مہینے ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک کلاس ہے جے لسٹ. تو جے لسٹ اور جے لسٹ کے یہ کنسٹرکٹرز ہیں, ٹھیک ہے. لسٹ ماڈل, اس میں جے لسٹ ایک جے لسٹ بنا کے اس میں ماڈل ایڈ کر سکتے ہیں یا ڈیٹا یا ویکٹر. کنسٹرکٹس جے لسٹ دیٹ ڈسپلیز دا گیون ڈیٹا, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر ایک میتھڈ ہے ایڈ لسٹ سلیکشن لسنر. اب لسٹ سلیکشن لسنر ایک الگ سے ہے میتھڈ. تو وہ میتھڈ جو ہے اس کے اندر آپ ایک لسنر ایڈ کرتے ہیں کہ کون سی چیز ایڈ ہوئی ہے تو اس کے مطابق کیا کام ہونا چاہیے. اس کے اندر ظاہری بات ہے آپ ایکشن پرفارمڈ کا میتھڈ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ایڈ لسنر میں نے آپ کو بتایا تھا آپ ایکشن پرفارم کا میتھڈ بھی ایڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جے لسٹ کے اندر میتھڈس کون کون سے شامل ہیں؟ دوبارہ وہی ہے, کلیئر سلیکشن کا میتھڈ ہے, تو جو شروع میں سلیکٹ ہوا ہوگا وہ کلیئر ہو جائے گا. گیٹ سلیکٹڈ انڈیکس, کہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے کہ کون سا سلیکٹ ہوا ہوا ہے اس ٹائم, اس کا یا تو انڈیکس گیٹ کریں یا اس کے آپ زیادہ انڈیسز بھی کر سکتے ہیں, پھر وہ ایک سے زیادہ آپ کو پتہ چلیں گے کتنے سلیکٹ ہوئے ہیں. اسی طرح گیٹ سلیکٹڈ ویلیو آپ ایڈ کر سکتے ہیں یا اس کے ویلیوز بھی کر سکتے ہیں. سیٹ سلیکٹ انڈیکس, شروع میں ہی آپ ایک سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا انڈیکس دے دیں تو بائی ڈیفالٹ وہی سلیکٹ ہوا ہوگا, یا آپ سیٹ سلیکٹڈ انڈیسز دے دیں تو آپ ایک سے زیادہ بھی بتا سکتے ہیں تو وہ سارے سلیکٹ ہوئے ہوں گے. میتھڈس فار گیٹنگ سیٹنگ دا سلیکٹ ان دا لسٹ, تو یہ آپ کو گیٹر اور سیٹر میتھڈس بتائے ہوئے ہیں. اچھا اس کے کچھ اور میتھڈس بھی ہیں. گیٹ ماڈل, یہ آپ کو پورا ماڈل گیٹ کر کے دے دے گا لسٹ کا. یا پھر سیٹ لسٹ ڈیٹا, اس میں کوئی آپ ڈیٹا کو سیٹ کروا دیں یا پورا ڈیٹا کے ویکٹر کو سیٹ کروا دیں. اسی طرح آپ ماڈل کو بھی سیٹ کروا سکتے ہیں. causes the list to now display the given collection of data. آپ اس کے اندر پورا ماڈل دے دیں تو وہی ماڈل ڈسپلے ہو جائے گا, یا پورا ایک ویکٹر دے دیں. ویکٹر سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کے اندر جنوری, فروری, مارچ, اپریل پورا دے دیں تو وہ آٹومیٹکلی سیٹ میں ایڈ ہو جائے گا. اچھا گیٹ سلیکشن موڈ اور گیٹ سیٹ سلیکشن موڈ فار دا لسٹ. فار ایگزامپل سیٹ ٹو سنگل سلیکشن ٹو اونلی ون دیٹ الاؤز اونلی ون ایٹ اے ٹائم. اچھا اب آپ سیٹ سلیکشن موڈ کے اندر آپ بریکٹ کے اندر یہ پورا چیز لکھ دیں, لسٹ سلیکشن ماڈل ڈاٹ سنگل سلیکشن. تو کیا ہوگا پھر یہ سیٹ ہو جائے گا سلیکشن سنگل سلیکشن موڈ پہ سیٹ ہو جائے گی, یعنی پھر ایک ہی آپشن سلیکٹ ہو سکے گی, ایک سے زیادہ سلیکٹ نہیں ہو سکے گی اگر آپ نے یہ پوری لائن اس کے اندر لکھ دی. ٹھیک ہے جناب. اب اس کے بعد آتا ہے جی جے ڈائلاگ. A window that is a child of the overall J frame used for pop-up windows option configuration. آپ نے یہ ونڈوز اس طرح کی دیکھی ہوگی تو اس کو جے ڈائلاگ کہتے ہیں کہ یہ پورا ایک ڈائلاگ باکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جے فریم کی چائلڈ ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے, یعنی جے فریم کی چائلڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جے فریم کے اندر جتنے میتھڈز ہوں گے وہ آپ اس کے اندر کال کر سکتے ہیں. ویسے یہ اس کے کنسٹرکٹر ہے جے ڈائلاگ. اس کے اندر آپ اس کا پیرنٹ بتا سکتے ہیں, اس کا ماڈل بتا سکتے ہیں. اسی طرح جے ڈائلاگ کے اندر یا تو آپ پیرنٹ بتائیں, اس کا کوئی ٹائٹل دے دیں, ٹھیک ہے, اور یا اس کا ماڈل بتائیں. کنسٹرکٹس نیو ڈائلاگ ود گیون پیرنٹ اینڈ ٹائٹل. اف دا ماڈل فلیگ از سیٹ دس ڈائلاگ از اے چائلڈ آف دا پیرنٹ اینڈ دا پیرنٹ ول بی لاکڈ انٹل دا ڈائلاگ از کلوزڈ. یہ ایک اس میں نئی چیز ہے اس ڈائلاگ باکس میں کہ یہ جو ماڈل ہے نا یہ یا ٹرو یا فالس ہوتا ہے. اگر تو یہ ٹرو ہے تو پھر یہ والا ڈائلاگ باکس جو ہوگا نا از اے چائلڈ آف دا پیرنٹ. ادھر آپ کو ایک پیرنٹ
کمپوننٹ دینا پڑے گا جس کا یہ چائلڈ ہے. ٹھیک ہے, تو جب تک یہ, اگر آپ اس میں ٹرو دے دیں گے نا, تو جب تک یہ رہے گا تو پیرنٹ جو ہوگا وہ لاکڈ ہوگا. آپ نے یہ چیز کبھی دیکھی ہے پہلے؟ سوچیں, آپ نے بہت دفعہ دیکھی ہے. فار ایگزامپل, اگر آپ اوپن کا بٹن دباتے ہیں ورڈ کے اوپر, میں آپ کو ساری ایگزامپل ورڈ کی دیتا ہوں کیونکہ یہ سمجھنے کے لیے ورڈ کے اندر یہ سب چیزیں امپلیمنٹڈ ہوئی ہوئی ہیں, تو ورڈ ایک بہترین ایگزامپل ہے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے. آپ اگر فائل مینیو میں جائیں اور اوپن کو کلک کریں تو اوپن کا ایک ڈائلاگ باکس کھل جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس اوپن ڈائلاگ باکس کے پیرنٹ ونڈو کون سی ہے؟ پیرنٹ ونڈو وہ پوری ورلڈ کی ونڈو ہے جس کے اندر آپ کام کر رہے ہیں, اور یہ جو ڈائلاگ باکس کھلا ہوا ہے نا اوپن کا, یہ اس کا چائلڈ ہے. تو پیرنٹ اس کا وہ مین ہے. تو آپ نے کبھی غور کیا کہ جب آپ اوپن کریں اور اوپن کا ڈائلاگ باکس کھل جائے, اب آپ مین ورڈ کے اوپر اس ڈائلاگ باکس کے ساتھ آپ کچھ نہ کریں, آپ جائیں اور وہ ورڈ والے کے اوپر کچھ لکھنے کی کوشش کریں, تو آپ کو وہ ٹنگ ٹنگ کی آواز آتی ہے کہ, اور پھر وہ اس طرح فلیش ہوتا ہے ہلکا سا, وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں, یہ وہ لاک ہوا ہوتا ہے پچھلا ورڈ پروسیسر کہ بھئی یہ آپ نے اوپن ڈائلاگ کھولا ہے, پہلے اس کو کام کرے. تو پچھلا کیا ہے, لاک ہوا ہوا ہے. یہ وہی بات ہے کہ اگر آپ نے اس میں ایک پیرنٹ ڈائلاگ باکس دے دیا جو کہ اس جے ڈائلاگ کا پیرنٹ ہوگا, تو اگر آپ نے وہ دے دیا نا, تو آگے آپ کو ماڈل بتانا پڑے گا. یہ ماڈل ایک فلیگ ہے, اس کو اگر آپ نے ٹرو کر دیا تو جب تک یہ والا ڈائلاگ باکس اوپن رہے گا, یعنی فار ایگزامپل ہم یہ اوپن والا بنا رہے ہیں, تو یہ اوپن والا جب تک اوپن رہے گا تب تک پچھلا لاک رہے گا, پیرنٹ لاک رہے گا. اور اگر آپ نے اس کو فالس دے دیا تو پھر آپ پیرنٹ پہ بھی کام کر سکتے ہیں, اس پہ بھی کام کر سکتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے. اس کے بعد جناب شو کا ایک میتھڈ ہے, شو دس ڈائلاگ آن اسکرین اف ڈائلاگ از ماڈل کالنگ شو ول لاک دا پیرنٹ فریم. اچھا, اب تو اگر ڈائلاگ ماڈل ہے یعنی اوپر ٹرو ہے, تو شو جیسے ہی آپ میتھڈ کال کریں گے تو پیرنٹ لاک ہو جائے گا. وہ تو ہم نے بتا ہی دیا آپ کو پہلے. یہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے, یہ تو یہ اس کا وہ ہے نا کنسٹرکٹر ہے, تو آپ نے کنسٹرکٹر میں یہ بتا دینا ہے کہ کیا آپ وہ ماڈل لاک کروانا چاہتے ہیں, پیرنٹ لاک. اگر آپ ٹرو لکھیں گے تو وہ لاک رہے گا, فالس لکھیں گے تو نہیں رہے گا. جے ڈائلاگ ہیز موسٹ آل جے فریمز میتھڈ, کیونکہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا یہ جے فریم کا چائلڈ ہے, تو اس کے اندر جے فریم کے سارے میتھڈ یوز ہو سکتے ہیں. گیٹ کانٹینٹ پین, سیٹ مینیو بار, سیٹ ریسائزیبل, سیٹ ٹائٹل ایٹسٹرا, سارے میتھڈز اس کے اندر آپ کال کر سکتے ہیں. اچھا, پوزیشننگ اور ریسائزنگ کا اصل پرابلم ہوتا ہے. ہاؤ ڈز دا پروگرامر اسپیسیفائی ویئر ایچ کمپوننٹ سٹس ان دا ونڈو, how big each component should be, and what the component should do if the window is resized, moved, maximized, etc. یہ سب سے بڑا اس میں ایشو ہوتا ہے کہ ایک تو آپ یہ کیسے بتائیں گے کہ کون سا کمپوننٹ کس طرح ہونا چاہیے, اس کا سائز کس طرح ہونا چاہیے, اور اگر ہم اوور آل ونڈو کو یا کنٹینر کو اگر ہم اس کے سائز کو ریسائز کریں گے تو اس کے اندر جو کمپوننٹس ہیں ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے, کیا وہ بھی چھوٹے بڑے ہونے چاہیے. یہ ایک سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے. سی پلس پلس میں, سی شارپ میں اور دوسرے لینگویج میں ایبسولوٹ پوزیشننگ یوز ہوتی ہے. اسپیسیفائی ایگزیکٹ پکسل کوآرڈینیٹس فار ایوری کمپوننٹ, تو اس کے اندر آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ کون سا کمپوننٹ کتنا ہونا چاہیے, کتنا بڑا کتنا چھوٹا, اس کے اندر پکسلز آپ بتاتے ہیں. اس کے اندر جاوا کے اندر لے آؤٹ مینیجرز ہیں. ٹھیک ہے, have special objects that decide where to position each component based on some criteria. What are benefits or drawbacks to each approach? ظاہری سی بات ہے کہ اگر لے آؤٹ مینیجرز ہوں گے, میں نے اے ڈبلیو ٹیم کے اندر بھی آپ کو کچھ لے آؤٹ مینیجرز بتائے تھے, اسی طرح سوئنگ میں بھی ہیں. لے آؤٹ مینیجرز ان کو خود سے لے آؤٹ کرتے ہیں. آپ کو اگر یاد ہوگا اس کے اندر ایک بارڈر والا تھا جس میں ایسٹ ویسٹ نارتھ والا آپ نارتھ ساؤتھ کا آپ کرتے ہوتے ہیں.
اسی طرح کے لے آؤٹ مینیجرز کچھ سوئنگ کے اندر بھی ہیں, ان کو اگر آپ یوز کرتے ہیں نا تو وہ اپنے مطابق کمپوننٹس کو گروپنگ کر کے اور ان کو ڈسپلے کرواتے ہیں, اور پھر آپ جب ونڈوز کو چھوٹا بڑا کرتے ہیں تو وہ اس کے مطابق اس کو ریسائز کرتے ہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں کچھ کو, کنٹینرز کو ود لے آؤٹ دیکھتے ہیں. The idea place many components into a special component called a container, then add the container to the JFrame. تو آپ نے پہلے کنٹینر کے اندر تمام کمپوننٹ رکھیں, پھر کنٹینر کو آپ جے فریم میں ایڈ کر دیں. ٹھیک ہے, تو اب آپ کو یہ مختلف آپشنز نظر آ رہی ہیں, یہ مختلف آپ نے بنا لیے. ایک بارڈر لے آؤٹ ہے. اچھا, اب یہ آپشنز ہیں آپ کے پاس. بارڈر لے آؤٹ اس طرح نظر آئے گا, گریڈ لے آؤٹ اس طرح نظر آئے گا, آپ کا فلو لے آؤٹ اس طرح نظر آئے گا, باکس لے آؤٹ آپ کو اس طرح نظر آئے گا, اور گریڈ باکس لے آؤٹ اس طرح نظر آئے گا. اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس میں سے کس طرح کا لے آؤٹ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کنٹینر کیا ہے جی؟ کنٹینر این آبجیکٹ دیٹ ہولڈز کمپوننٹس. اٹ آلسو گورنز دیئر پوزیشن, سائز اینڈ ریسائز بیہیویئر. اس کے اندر کنٹینر کے اندر ایڈ ہمیشہ سے بٹن ہوتا ہے, یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے, کنٹینرز میں آپ کو دکھا چکا ہوں. ٹھیک ہے, ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں کمپوننٹ ایڈ کر سکتے ہیں, یا کمپوننٹ کے آگے آبجیکٹ کی انفو بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ایڈ دا کمپوننٹ ٹو دا کنٹینر پاسبلی گیونگ ایکسٹرا انفارمیشن اباؤٹ ویئر ٹو پلیس اٹ. یہ ویئر ٹو پلیس اٹ کی انفارمیشن آپ یہاں دے سکتے ہیں. اسی طرح آپ ریموو کر سکتے ہیں, کسی بھی کمپوننٹ کو ریموو کر کے آگے کمپوننٹ دیں, ریمووز دا گیون کمپوننٹ فرام دا کنٹینر. اسی طرح آپ اس کا لے آؤٹ بھی سیٹ کر سکتے ہیں, سیٹ لے آؤٹ, اور اس کے اندر آپ لے آؤٹ مینیجر کا آبجیکٹ بتائیں گے کہ آپ اس کو کس قسم کا لے آؤٹ دینا چاہتے ہیں. یہ بھی آپ کو میں نے پچھلی سلائیڈ پہ 5-6 قسم کے ڈفرینٹ لے آؤٹس دکھائے تھے. تو اب آپ کنٹینر کا جو آبجیکٹ ہوگا نا, ڈاٹ سیٹ لے آؤٹ کر دیں, اور سمپلی اس کے اندر آگے لے آؤٹ ٹائپ بتا دیں کس قسم کا, تو وہ خود بخود اس کنٹینر میں جتنے آبجیکٹس ہیں وہ اس طرح سیٹ کر دے گا. اگر آپ نے اس کو باکس لے آؤٹ دے دیا تو وہ اس طرح سیٹ کر دے گا سارے بٹنز کو. یہ دیکھیں یہ بٹنز, اگر آپ نے اسے بارڈر لے آؤٹ دے دیا وہ سارے بٹنز کو اس طرح لے آؤٹ کر دے گا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ پھر ویلیڈیٹ کا میتھڈ بھی ہے. یو شوڈ کال دس اف یو چینج دا کانٹینٹس آف اے کنٹینر دیٹ از آلریڈی آن دا اسکرین ٹو میک اٹ ری ڈو اٹس لے آؤٹ. اب آپ نے اس کا کوئی لے آؤٹ سیٹ کر دیا. اب اس کے بعد اگر آپ نے فار ایگزامپل کنٹینر میں سے کمپوننٹ ریموو کر دیے, آپ کو پتہ ہی ہے کنٹینر کا جو آبجیکٹ ہوگا ڈاٹ ریموو لکھیں, آگے کمپوننٹ کا نام لکھیں, وہ ریموو ہو جائے گا. اچھا, آپ نے لے آؤٹ سیٹ کرنے کے بعد آپ نے 2-3 کمپوننٹس اس میں سے ریموو کر دیے یا ایڈ کر دیے, تو پھر آپ اس کے بعد ڈاٹ ویلیڈیٹ کا بٹن دبا دیں, میتھڈ کال کر دیں, کنٹینر کا آبجیکٹ ڈاٹ ویلیڈیٹ, تو وہ پھر سے ریسائزنگ کر دے گا, وہ پھر سے اس کو لے آؤٹ کے مطابق دوبارہ سے سیٹ کر دے گا تمام کمپوننٹس کو. اس کے بعد جی جے پینل از آور کنٹینر آف چوائس. اب یہ دیکھیں ایک ہمارا کنٹینر ہے جے پینل. اٹ از اے سب کلاس آف کنٹینر, کیونکہ یہ کنٹینر ٹائپ ہے. سو اٹ انہیریٹس دا میتھڈس فرام دا پریویس سلائیڈ اینڈ ڈیفائنز دیز ایڈیشنل میتھڈ. تو چونکہ یہ بھی کنٹینر کا ہے تو یہ تمام میتھڈز اس کے اندر شامل ہیں, پلس اس کے اندر جے پینل کے اندر کچھ اور میتھڈ بھی شامل ہیں. فار ایگزامپل یہ اس کا کنسٹرکٹر ہے, کنسٹرکٹس اے پینل ود اے ڈیفالٹ فلو لے آؤٹ. اچھا, جے پینل میں نا بائی ڈیفالٹ ہر ایک کے اندر بائی ڈیفالٹ لے آؤٹ مینیجر بھی ہوتا ہے, یعنی اگر آپ لے آؤٹ سیٹ نہ بھی کرنا چاہیں نا تو بائی ڈیفالٹ بھی ہوتا ہے. تو جے پینل جو ہے نا اس کے اندر فلو لے آؤٹ ہوتا ہے. فلو لے آؤٹ کون سا؟ یہ جو کہ اس طرح ہاریزنٹل ہوتا ہے. تو پینل آپ کو ہمیشہ اس طرح نظر آئے گا. آپ نے اگر 4-5 بٹن 6 بٹن جو ہیں وہ ایک لائن میں کرنے ہیں نا, تو اچھا ہے کہ ان بٹنز کو آپ فلو کنٹینر میں رکھیں, پینل کنٹینر میں رکھیں. تو جب آپ اس کو جے پینل میں رکھیں گے نا تو وہ خود بخود فلو لے آؤٹ میں ہوں گے. ٹھیک ہے, اور ان کا
اس کے علاوہ کیا ہے جی جے پینل لے آؤٹ مینیجر کنسٹرکٹر پینل دیٹ یوزز دا گیون لے آؤٹ مینیجر. ہاں اگر تو آپ سمپل جے پینل کا کنسٹرکٹر کال کریں گے تو اس کے اندر بائی ڈیفالٹ کون سا لے آؤٹ مینیجر ہوگا؟ فلو لے آؤٹ. لیکن اگر آپ نے کنسٹرکٹر کے اندر ہی یعنی جب آپ جے پینل کا آبجیکٹ بنا رہے ہیں اسی آبجیکٹ میں جے پینل لکھا, جے پینل کا آبجیکٹ کیسے بنائیں گے؟ جے پینل آگے اس کا نام دیں جے پی فار ایگزامپل از اکول ٹو نیو اور آگے جے پینل کنسٹرکٹر کا نام اور آگے آپ کوئی بھی لے آؤٹ مینیجر اس کے اندر لکھ لیں نا بارڈر یا کوئی اور, تو وہ پھر اس طرح کا بن جائے گا. اگر کچھ نہ لکھیں گے تو وہ فلو لے آؤٹ ہوگا. Preferred size of components. Swing component objects each have a certain size they would like to be just large enough to fit their contents. Text, icon, etc. اچھا اب اس میں سوئنگ کمپوننٹ جتنے بھی ہیں نا ان کے اپنے کچھ سائز ہیں, بٹنز کے اپنے سائز ہیں, ٹیکسٹ فیلڈ کے اپنے ہیں, ٹیکسٹ ایریا کے اپنے ہیں. جسٹ لارج انف ٹو فٹ ان دا کانٹیکٹس, ٹھیک ہے, جس طرح ٹیکسٹ آئیکنز ان کے اپنے اپنے سائزز ہیں. دس از کالڈ دا پریفرڈ سائز آف دا کمپوننٹ, تو جو کہ بائی ڈیفالٹ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے. سم ٹائپس آف لے آؤٹ مینیجر فار ایگزامپل فلو لے آؤٹ choose to size the component inside them to the preferred size. اچھا اب لیکن اگر آپ نے ان کے ساتھ کوئی لے آؤٹ مینیجر لگایا نا تو کچھ لے آؤٹ ان کو اپنے مطابق ایڈجسٹ کر لیں گے اگر آپ نے فلو لے آؤٹ کے والے کنٹینر میں رکھا ہے. اچھا مجھے امید ہے کہ آپ لوگ یہ کنفیوز نہیں ہوئے ہوں گے. دیکھیں اس کو اس طرح سمجھیں, شاید میں نے آپ کو ٹو مچ انفارمیشن دے دی ہے تو آپ شاید کنفیوز ہو رہے ہوں. ان کو علیحدہ علیحدہ دیکھیں, آپ ذہن میں سوچیں کہ مینیجر یہ جو فلو لے آؤٹ مینیجرز ہیں یہ آپ کدھر لگاتے ہیں. دیکھیں کمپوننٹ ایک الگ چیز ہے, آپ کمپوننٹس بناتے ہیں جس میں آپ بٹنز بناتے ہیں, لیبلز بناتے ہیں, ٹیکسٹ فیلڈز بناتے ہیں, آئیکونز بناتے ہیں, یہ آپ کے سارے کمپوننٹس ہیں. اب ان کمپوننٹس کو آپ نے کسی چیز میں رکھنا ہے, اس چیز کو کہا جاتا ہے کنٹینر. اس میں آپ ان کمپوننٹس کو باری باری ایڈ کرواتے ہیں. ان کنٹینرز کی ایک مثال ہے جے پینل. آپ جے پینل کا آبجیکٹ بناتے ہیں, جے پینل کے آبجیکٹ میں ڈاٹ ایڈ کر کے ان کمپوننٹس کو باری باری ایڈ کرواتے ہیں. یعنی جے پینل کا آبجیکٹ ڈاٹ ایڈ پہلا بٹن, جے پینل کا آبجیکٹ ڈاٹ ایڈ دوسرا بٹن, جے پینل کا آبجیکٹ ڈاٹ ایڈ ٹیکسٹ فیلڈ, جے پینل کا آبجیکٹ ڈاٹ ایڈ ٹیکسٹ ایریا. اس میں آپ کمپوننٹس جے پینل میں ایڈ کریں. تو کنٹینر میں پہلے آپ نے کمپوننٹس بنائے جو آپ کی ضرورت ہے, ان کو آپ نے ایک کنٹینر میں رکھا. اب اس کنٹینر کے اندر بائی ڈیفالٹ ایک لے آؤٹ ہوتا ہے. لے آؤٹ کا مطلب ہے کہ یار یہ بٹن نظر کیسے آنے چاہیے, اوپر نیچے دائیں بائیں کیسے ہوں, اس کا ایک بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے. اگر جے پینل میں آپ نے رکھا ہے تو جے پینل کا بائی ڈیفالٹ کیا ہے؟ فلو آؤٹ, آپ کا فلو لے آؤٹ ہے. تو آپ نے کام کیسے کرنا ہے؟ کمپوننٹس بنائے, کمپوننٹس کو ایڈ کیا کنٹینر میں. اب ان کنٹینر کا اگر آپ لے آؤٹ چینج کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے, وہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر چینج کرنا چاہتے ہیں تو سمپل کنٹینر کے آگے آپ ڈاٹ سیٹ لے آؤٹ لکھ دیں اور اس کے اندر وہ ایڈ کر دیں جس طرح کا لے آؤٹ آپ چاہتے ہیں. بس یہاں پہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, سم ٹائپس آف لے آؤٹ مینیجر فار ایگزامپل فلو لے آؤٹ چوز ٹو سائز دا کمپوننٹ ان سائڈ ٹو دا پریفرڈ سائز. ادرس فار ایگزامپل بارڈر لے آؤٹ گریڈ دا پریفرڈ سائز اینڈ یوز سم ادر اسکیم. اب یہ دیکھیں بٹنز ایڈ پریفرڈ سائز, اس طرح کے ہوں گے, ناٹ پریفرڈ سائز. اب دیکھیں جو بارڈر لے آؤٹ ہے نا اور گریڈ لے آؤٹ ہے ان کے اندر اپنے ہی طریقے ہیں. وہ اس کے اندر اگر آپ نے بٹن دیے نا وہ ان کو اپنے مطابق ایڈ کر دیں گے. یہ دیکھیں اس کے اندر تو بٹن آپ نے فلو لے آؤٹ کیا نا تو وہ بٹن جو سائز شروع میں آپ جو کہ بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے بٹن کا سائز وہ ایز اٹ از اس کو اس میں ڈالے گا فلو لے آؤٹ میں. لیکن اگر آپ نے بارڈر لے آؤٹ کیا تو وہ اس کو اس طرح چینج کر دیتا ہے. بٹن 1 کو وہ اتنا بڑا کر دے گا,
بٹن 3 کو اس طرح کر دے گا, بٹن 2 کو اس طرح کر دے گا, کیونکہ ان کے اندر اپنے سائز ہیں. تو اس لیے دیکھ کے اس میں کوئی لے آؤٹ مینیجر لگائیے گا. نہیں لگانا چاہتے تو نہ لگائیں لے آؤٹ مینیجر, ڈاٹ سیٹ لے آؤٹ نہ لکھیں. بارڈر لے آؤٹ لیکن ہم پڑھ تو لیں, اچھی بات ہے کہ ہم سارے لے آؤٹ پڑھ لیں, ٹھیک ہے, ہم دیکھ لیں ہمارے پاس کیا کیا آپشنز ہیں. کبھی کبھی ریکوائرڈ بھی ہوتا ہے کہ آپ مختلف قسم کا لے آؤٹ لگائیں. بارڈر لے آؤٹ جو ہوتا ہے نا وہ ڈیوائڈز کنٹینر انٹو 5 ریجنز. یہ ہم نے AWT میں بھی پڑھا تھا کہ بارڈر لے آؤٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر لے آؤٹ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ ایک نارتھ کا ہوتا ہے, ایک ساؤتھ کا ہوتا ہے, ویسٹ کا ہوتا ہے, ایسٹ کا ہوتا ہے. تو ان کے اندر صرف 5 ہی آ سکیں گے آپ کے بٹن, اور 5 ہی کمپوننٹ آ سکیں گے, اور وہ 5 اس طرح نظر آئیں گے پھر. ٹھیک ہے جی, نارتھ ساؤتھ ریجن ایکسپینڈ ٹو فل ہاریزنٹلی. یہ دیکھیں یہ بس یہی ہوتا ہے اس کا. کنٹینر میں فار ایگزامپل اگر آپ نے ایک کنٹینر بنایا پینل, ٹھیک ہے, وہ جے پینل ٹائپ کا ہے. اب اس پینل کو ڈاٹ ایڈ نیو جے بٹن, آپ ایک نیا بٹن بھی بنا رہے ہیں ساتھ میں ہی, اور اس بٹن کو آپ بارڈر لے آؤٹ ڈاٹ نارتھ کر رہے ہیں. یہ دیکھیں بارڈر لے آؤٹ ڈاٹ نارتھ, تو وہ بٹن جو ہوگا وہ آٹومیٹکلی بارڈر لے آؤٹ ڈاٹ نارتھ میں ایڈ ہو جائے گا, اگر آپ اس طرح کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح فلو لے آؤٹ ہے, treats container as a left to right, top to bottom, page or paragraph. Components are given their preferred size both horizontally and vertically. Components are positioned in order added. If too long, components wrap around to next line. Flow layout میں اس طرح ہوتے ہیں, اور preferred size horizontal سے vertically اس طرح چلتے ہیں, اور جیسے یہاں پہ ختم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ نئی لائن پہ شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو اس کے لیے آپ کیسے ایڈ کر سکتے ہیں؟ پینل بنائیں, یہ دیکھیں ایک کنٹینر بنائیں, پینل ایک کنٹینر ٹائپ ہے. یا تو آپ یہاں سے کنٹینر نہ لکھیں, یا آپ جے پینل بھی لکھ سکتے ہیں, جے پینل پینل نیو جے پینل, یا پھر جے پینل کی پیرنٹ کلاس کیا ہے کنٹینر, تو اس کے نام سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو پینل میں آپ نے ایک نیا بٹن ایڈ کیا, ایڈ نیو جے بٹن. اس طرح بھی بٹن ایڈ کیا جا سکتا ہے, یہ دیکھیں نیو جے بٹن. یا دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ یہ نیو جے بٹن کو علیحدہ سے لکھیں, پہلے بٹن کا ایک آبجیکٹ بنائیں, بٹن 1 نیو جے بٹن وٹ ایور, اور پھر اس کے اندر صرف آبجیکٹ لکھیں بٹن 1, دیٹس اٹ. یا پھر یہ دیکھیں ہم آبجیکٹ علیحدہ سے نہیں بنا رہے, ہم اسی کے اندر ہی پورا آبجیکٹ بنا رہے ہیں, نیو جے بٹن بٹن 1. سمجھ آ رہی؟ تو یہ اس کنٹینر میں ایڈ ہو جائے گا. اب اس میں جے پینل کے اندر ہی ہم نے لے آؤٹ بتا دیا, کیونکہ جے پینل میں بائی ڈیفالٹ فلو لے آؤٹ ہوتا ہے, اور اگر آپ بتانا چاہیں تو بتا بھی سکتے ہیں. یہ دیکھیں نیو فلو لے آؤٹ ہم نے کنسٹرکٹر کے اندر ہی بتا دیا. اسی طرح جی گریڈ لے آؤٹ ہے, پبلک گریڈ لے آؤٹ. گریڈ لے آؤٹ اس طرح بنتا ہے, اس کے اندر آپ کو روز اور کالمز بتانی پڑتی ہیں کہ گریڈ لے آؤٹ کے اندر آپ کتنی روز رکھنا چاہتے ہیں, کتنی کالم. اس کے اندر دیکھیں کتنے کالمز ہیں, 2 کالمز ہیں, روز کتنی, 1 2 3 روز ہیں. ٹریٹس کنٹینر ایز اے گریڈ آف ایکولی سائزڈ روز. اچھا اس کے اندر نا یہ دیکھیں ایکولی سائزڈ ہے سارا, اینڈ کالمز. کمپوننٹس آر گیون ایکول ہاریزونٹل ورٹیکل disregarding preferred size. Can specify 0 rows or columns to indicate expansion in that direction as needed. اچھا, can specify 0 rows or columns to indicate position. اب آپ اس کو 0 rows اور کالم بھی دے سکتے ہیں. اس کے بعد ہے جی باکس لے آؤٹ. یہ ہے جی آپ کا باکس لے آؤٹ. باکس ڈاٹ کریٹ ہاریزونٹل باکس, باکس ڈاٹ کریٹ ورٹیکل باکس. آپ اس کا ہاریزونٹل باکس بھی بنا سکتے ہیں اور ورٹیکل باکس بھی بنا سکتے ہیں باکس لے آؤٹ کا. باکس لے آؤٹ اس طرح ہوتا ہے بیسیکلی, الائنز کمپوننٹس ان کنٹینر ان اے سنگل رو اور کالم. اس کے اندر اب سنگل رو اور کالم میں وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اگر تو آپ نے اس کو ہاریزونٹل کر دیا تو وہ ہاریزونٹل باکس بنے گا, اور ورٹیکل کر دیا تو یہ دیکھیں یہ ورٹیکل بنا ہوا ہے.
Components use preferred sizes and align based on their preferred alignment. Preferred way to construct a container with box layout. تو آپ اس کو کیسے کرتے ہیں, باکس ڈاٹ کریٹ ہاریزونٹل باکس اور ورٹیکل باکس, اس طرح بن جائے گا. اچھا, ہم ادر لے آؤٹس اگر دیکھیں تو آپ کے پاس کچھ اور لے آؤٹس بھی ہیں. کارڈ لے آؤٹ ہے, گریڈ بیگ لے آؤٹ ہے. کارڈ لے آؤٹ میں اگر آپ دیکھیں, لیئرز آف کارڈ اسٹیکڈ آن ٹاپ آف ایچ ادر. یہ لیئر آف کارڈز اسٹیکڈ آن ٹاپ آف ایچ ادر, ون ویزیبل ایٹ اے ٹائم. اب اس کے اندر آپ ان کو کارڈز ٹریٹ کریں گے, کمپوننٹس کو ایز اے کارڈ, اور وہ ایک دوسرے کے اوپر اسٹیک ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب گریڈ بیگ لے آؤٹ میں کیا ہوتا ہے, ویری کمپلیکیٹڈ, مائی ریکمنڈیشن نیور ایور یوز اٹ. کیوں؟ یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے. اس کو بس آپ ذہن میں رکھ لیں کہ گریڈ بیگ لے آؤٹ اس طرح کا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. بیسیکلی اس کے اندر آپ کے ڈفرینٹ روز کے ڈفرینٹ لے آؤٹس ہیں, تو اس لیے اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اس کو اس طرح یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کافی سچویشن ایسی ہوں گے فیوچر کے اندر, اگر آپ نے کمپلیکیٹڈ قسم کا انٹرفیس بنانا ہے تو اس میں شاید ضرورت پڑے, لیکن اس کو ابھی سمپل کے لیے ضرورت نہیں ہے. کسٹم نل لے آؤٹ الاؤز یو ٹو ڈیفائن ایبسولوٹ پوزیشن یوزنگ سیٹ ایکس وائی اینڈ سیٹ وڈتھ ہائٹ. اچھا, کچھ ہمارے پاس نل لے آؤٹ اور کسٹم لے آؤٹ بھی ہے. اس کے اندر آپ خود سے بتاتے ہیں کہ کون سا بٹن جو ہے وہ کس پوزیشن پہ ہو, اس کی وڈتھ ہائٹ کتنی ہونی چاہیے پکسلز کے حساب سے, تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں. اچھا, پرابلم ود لے آؤٹ مینیجرز, ہاؤ وڈ یو کریٹ اے کمپلیکس ونڈو لائک دس یوزنگ دا لے آؤٹ مینیجر شون. اگر آپ کو اس طرح کی ونڈو بنانی ہے تو اب آپ کیسے بنائیں گے؟ تو اس کا سولوشن کیا ہے کہ آپ کمپوزٹ لے آؤٹ کرتے ہیں. کریٹ پینلز ود ان پینلز, ایچ پینل ہیز اے ڈفرنٹ لے آؤٹ, اینڈ بائی کمبائننگ دا لے آؤٹس مور کمپلیکس پاورفل لے آؤٹس کین بی اچیوڈ. پینل ود ان پینل بنانے, یہ دیکھیں نا, ایک پینل میں یہ رکھ دیں, پہلے ایک پورا پینل بنائیں, اس پینل کے اندر ایک پینل میں یہ رکھیں, اور اس کے اندر پھر ایک اور پینل رکھیں, پینل کے اندر پینل, اور اس کے اندر ایک اور پینل رکھیں, اور پھر ان کو ڈفرینٹلی پھر اس کے اندر ایک اور پینل رکھیں. یہ دیکھیں سینڈ کینسل کا بٹن, یہ ویسے پینل. تو اس طرح آپ پینل پر پینل کر سکتے ہیں. اچھا, اب اس میں دیکھیں آپ کتنے پینلز یوز ہوئے ہوئے ہیں, ہاؤ مینی پینلز, حساب لگائیں. اس میں 3 پینلز یوز ہوئے ہیں. یہ ایک پینل میں بٹن 1 بٹن 2 ہے, ایک میں سینٹر بٹن ہے, اور ایک میں ساؤتھ ویسٹ اور ساؤتھ ایسٹ بٹن ہے. لیبلز ہیں, سوری, یہ بٹنز ہیں اور اس کے اندر, اور یہ لیبلز ہیں. ٹھیک ہے جی. میکنگ اے جاوا سوئنگ گوئی لکس لائک دا نیٹو آپریٹنگ سسٹم, ٹرائی UI manager ڈاٹ سیٹ لک اینڈ فیل. اچھا, اب اس کو آپ نے سم آئی کینڈی بنانا ہے, یعنی اب خوبصورت بنانا ہے اس کو. تو اس کے اندر آپ UI manager set look and feel, get system look and feel class name, adding borders to the components بھی آپ کر سکتے ہیں. whatever component dot set border, set border کریں گے اور اس کے اندر آپ کوئی بھی border اور اس کے colors دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, border یا کاما, اس کا color کاما, یعنی کوئی border type دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کو ٹرائی کیچ میں لکھیں کہ اگر اس میں کوئی مسئلہ آ جائے تو وہ کیچ ہو جائے. اچھا, what is GUI is not done yet, ابھی تک GUI پوری نہیں ہوئی. کیا اس میں مسنگ ہے؟ why don't the buttons do anything when we click them, how can we fix this problem. اب یہ تو ابھی تک ہم نے جتنا کام کیا ہے نا, وہ ہم نے سمپل بٹنز کریٹ کیے ہیں, اور ان بٹنز کو ہم نے کنٹینرز میں رکھا ہے, اور کنٹینرز کے اوپر ہم نے زیادہ سے زیادہ ان کی لے آؤٹنگ کر دی ہے. اب ان بٹنز کے اوپر اگر کلک کیا جائے تو یہ کیا کام کریں, یہ چیز بھی ہم نے دیکھنی ہے کہ اگر کلک کیا جائے بٹنز پہ تو یہ کیا کام کرتے. ٹھیک ہے, ان کو کہا جاتا ہے ایونٹس, یعنی کہ کلک کے اوپر کون سا ایونٹ ہونا چاہیے. Making the GUI responsive to user interaction allows our own GUIs to be interactive like J option میں.
آپ نے جے آپشن پین کا دیکھا تھا نا, وہ کافی انٹریکٹیو تھی. اس کے اندر انپٹ کریں, آپ انپٹ کو گیٹ بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو ٹیکسٹ اس میں ایڈ کیا جائے یا جو سلیکشن سلیکٹ کی جائے یس نو کینسل میں, وہ بھی ہم نے گیٹ کر کے دکھایا تھا آپ کو. اسی طرح ہم بٹنز کو بھی زیادہ ری ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں کہ بٹن کلک ہو تو پھر آگے کیا ہو, یہ آئٹم سلیکٹ ہو اگر مینیو میں سے, تو آگے کام کیا ہو. اس کو کہا جاتا ہے ایونٹ ڈریون پروگرامنگ. Programmer's execution is indeterminate. On-screen components cause events to occur when they are clicked یا interacted with. Events can be handled, causing the program to respond, driving the execution through events. An event-driven program. اب اس کے اندر یہ دیکھیں, یہ ایکشن ایونٹ ایک پورا ایک کلاس ہے, ایکشن ایونٹ, ٹھیک ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, import java.awt.event.static اس کو بھی ایڈ کرنا ہے تاکہ ایونٹ کی تمام کلاسز جو ہیں وہ ایڈ ہو جائیں, تو پھر آپ ایونٹ بھی ایڈ کر سکیں گے. ایکشن ایونٹس most common simple event type in action event represent an action occurring on a GUI component created by button clicks, checkbox checks, menu clicks یا unchecking, pressing enter in a text field etc. ان کے اوپر ایکشن ایونٹ ہوتا ہے جب بٹن کلک ہو جائے یا چیک باکس کلک ہو جائے یا مینیو کلک ہو جائے. اچھا, لسنر فار ایونٹ, پھر ایونٹ تو ہوگا وہ والا کام, لسنر وہ چیز ہوتی ہے جو دیکھتی ہے کہ کیا چیز کلک ہوئی ہے اور کیسے کلک ہوئی ہے, وہ ہوتی ہے لسنر. جو لسنر کے مطابق پھر ہم ایکشن لیں گے, ٹھیک ہے. اب ان لسنرز کو اٹیچ کرنا پڑتا ہے ہر کمپوننٹ کے ساتھ, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں بٹن ہے, ٹھیک ہے, اور ایکشن لسنر ایک ہوگا جو کہ ایونٹ کو دیکھے گا کہ کیا ایونٹ ہو رہا ہے. فار ایکشن ایونٹ یوز ایکشن لسنر. کیسے, یہ دیکھیں اب ہم ایک رائٹ کرتے ہیں ایکشن لسنر کو. اچھا, پارٹ آف جاوا یو ڈونٹ رائٹ دس, یہ چیز جو ہے نا یہ جاوا کے اندر ایڈڈ ہوتی ہے. کیا انٹرفیس ایکشن لسنر ایک ایڈڈ ہے اور اس کے اندر ایک ایکشن پرفارمڈ میتھڈ ہے. اب آپ جس کے ساتھ ایکشن لسنر لگائیں گے اپنی کلاس کے ساتھ, تو آپ کو یہ والا میتھڈ لازمی لکھنا پڑے گا. کیوں لازمی لکھنا پڑے گا, یاد ہے یہ کیونکہ انٹرفیس ہے. اگر آپ نے انٹرفیس کو اپنی کلاس کے ساتھ امپلیمنٹ کیا نا, تو اس کے اندر جتنے میتھڈز ہیں وہ آپ کو لکھنے پڑتے ہیں. تو یہ دیکھیں اس کے اندر کون سا میتھڈ ہے, ایکشن پرفارمڈ, تو یہ آپ کو ایکشن پرفارمڈ یہاں پہ لکھنا پڑے گا. تو یہ دیکھیں, یہ فار ایگزامپل prints a message when the button is clicked. کیسے, پبلک کلاس مائی ایکشن لسنر آپ کی کلاس ہے, اس کے ساتھ آپ نے امپلیمنٹ کیا ایکشن لسنر, ٹھیک ہے جی. تو اب آپ کو یہ والا میتھڈ لکھنا پڑے گا, کیا ہے, ایکشن پرفارمڈ. ایکشن پرفارمڈ کا یہ ایک پیرامیٹر ہے, سسٹم ڈاٹا ایونٹ اکرڈ. ہم فار ایگزامپل اس کے اندر پرنٹ کروا رہے ہیں کہ یہ ایونٹ اکر ہوا, ٹھیک ہے. اٹیچنگ ایکشن لسنر, اب آپ نے اٹیچ کیسے کرنا ہے, پہلے تو آپ نے جی ایک بٹن بنایا, نیو بٹن, بٹن 1, پھر ایکشن لسنر کا ایک آبجیکٹ بنایا لسنر, نیو مائی ایکشن لسنر, ٹھیک ہے جی. یہ دو آبجیکٹس بنا دیے, ایک بٹن کا آبجیکٹ, ایک لسنر کا. اب بٹن کے ساتھ آپ ایکشن لسنر کو ایڈ کریں. کیسے, بٹن, یہ دیکھ بٹن کا آبجیکٹ تھا, بٹن ڈاٹ ایڈ ایکشن لسنر اور لسنر. Now button will print event occurred. کیسے, بٹن کیسے event occurred when clicked. Add action listener method exists in many swing components. اب دیکھیں یہ والا بٹن جب آپ کلک کریں گے نا تو ایونٹ occurred کا میسج پرنٹ ہوگا. کیسے, یہ دیکھیں یہ ہم نے لسنر میتھڈ آبجیکٹ بنایا نا, تو پچھلے کوڈ میں ہم نے یہ جو لسنر آبجیکٹ ہے, یہ دیکھیں مائی امپلیمنٹس ایکشن لسنر ایکشن پرفارمڈ ایونٹ, اس کے اندر ایونٹ اکرڈ والا میتھڈ پرنٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. ایکشن ایونٹ آبجیکٹس, پبلک آبجیکٹ گیٹ سورس ریٹرنز آبجیکٹ دیٹ کاز دس ایونٹ ٹو اکر. اب ایکشن ایونٹ کے ساتھ کچھ میتھڈز بھی اٹیچڈ ہے. ایک ہے گیٹ سورس. گیٹ سورس آپ کو بتاتا ہے کہ کون سا آبجیکٹ
ہے جس کی وجہ سے یہ ایونٹ اکر ہوا ہے. ٹھیک ہے. پبلک اسٹرنگ گیٹ ایکشن کمانڈ, یہ آپ کو میتھڈ کیا بتاتا ہے؟ ریٹرنز اے اسٹرنگ دیٹ پریزنٹس دس ایونٹ. فار ایگزامپل ٹیکسٹ آن بٹن دیٹ واز کلکڈ, یہ گیٹ ایکشن کمانڈ کہ کون سا بٹن کے اوپر ٹیکسٹ کلک ہوا تھا, تو یہ آپ کو وہ بتاتا ہے. ویئر ٹو پٹ دا لسنر کلاس, اب آپ کو لسنر کلاس کہاں ڈالنی چاہیے؟ اس کو آپ انر کلاس بھی بنا سکتے ہیں. پبلک کلاس آؤٹر اور اسی کے اندر پرائیویٹ کلاس انر امپلیمنٹس ایکشن لسنر. اب آپ نے ایکشن لسنر امپلیمنٹ کروانا ہے نا, تو کسی بھی کلاس کے اندر آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. اور یہ تو انر میں نے اس لیے لکھا ہے کیونکہ یہ انر کلاس ہم بنا رہے ہیں, لیکن آپ اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں اور اس کے اندر پھر آپ ایکشن پرفارمڈ کو لازمی لکھیں گے. ٹھیک ہے جی. پبلک آؤٹر جے بٹن, اچھا یہ ایک نیا بٹن بنایا مائی بٹن, اور مائی بٹن میں آپ نے ڈاٹ ایڈ ایکشن لسنر اور اس میں ایک اس کلاس کا آبجیکٹ بنا دیا. یا تو اس آبجیکٹ کو الگ سے بنا دیں جس طرح میں نے پہلے دکھایا تھا, یا اس کے اندر نیو انر لکھ دیں نا, یعنی اس کلاس کا نام, تو یہ ایک آبجیکٹ بن ہی جائے گا جو کہ مائی بٹن کے ساتھ اٹیچ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس بٹن کے ساتھ اس کلاس کا آبجیکٹ اٹیچ ہو گیا, یعنی کہ اس کلاس میں یہ جو ایکشن پرفارم لکھا ہوا ہے نا, یہ والا ایکشن ہوگا جب بھی مائی بٹن کلک ہوگا, کیونکہ دیکھیں مائی بٹن کے ساتھ ہم نے ایکشن لسنر اس کا آبجیکٹ کر دیا. تو اب جب بھی مائی بٹن کلک ہوگا نا, تو یہ والا جو ادھر آپ نے یہ جو ڈاٹ ڈاٹ کی جگہ جو بھی لکھا ہوگا نا, سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن لکھا ہوگا یا کچھ بھی لکھا ہوگا, یہ شو ڈائلاگ وہ والا کر لیں نا آپ, جے آپشن پین ڈاٹ شو ڈائلاگ میسج وہ والا کر لیں, شو میسج ڈائلاگ وہ والا ڈائلاگ آپشن ہو جائے گا. جو بھی آپ ادھر لکھیں گے اس ڈاٹ ڈاٹ کی جگہ پہ, تو جیسے ہی مائی بٹن کلک ہوگا تو وہ ہو جائے گا. اچھا, انونیمس انر لسنر, آپ انونیمس بھی کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے انونیمس کے اندر کہ آپ کو کلاس نہیں بنانی پڑتی, سمپل آپ نیو ایکشن لسنر بریکٹ اور اس کے اندر پبلک وائڈ ایکشن پرفارمڈ, یہ کام بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر یہ دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں, جے بٹن مائی بٹن ہم نے بنایا, مائی بٹن ڈاٹ ایڈ ایکشن لسنر, اس کی بریکٹ میں آپ یہ پورا کام لکھ دیں. تھوڑا سا عجیب ہے لیکن یہ جاوا اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن کوئی بھی بٹن بنائیں مائی بٹن کے ساتھ, یہ ایک اور طریقہ ہے وہی پچھلا کام کرنے کا. اس کو یا تو اس طرح کر سکتے ہیں, اپنی کلاس میں ایک انر کلاس بنائیں, یا پھر آپ یہ آپ کی کلاس ہے, اس کلاس میں آپ نے ایک بٹن بنایا, اس بٹن میں ایڈ ایکشن لسنر ایڈ کر دیں ڈائریکٹلی, اور اس کے ایڈ کرتے ساتھ ہی اس کے بریکٹ کے اندر نیو ایکشن لسنر اور اس کے اندر پورا پبلک ایکشن پرفارم اس طرح لکھ دیں. تو اب آپ کو ایک نئی ایکشن لسنر کی کلاس بنانے کی ضرورت نہیں ہے, اور اس کے اندر آپ جو بھی ڈاٹ ڈاٹ لکھ دیں. اب جو بھی مائی بٹن کلک ہوگا تو یہ والا کام چل جائے گا. ایکشن لسنر ان جے فریم. اچھا, جے فریم میں آپ نے کیسے کرنا ہے, پبلک کلاس آؤٹر ایکسٹینڈ جے فریم امپلیمنٹس ایکشن لسنر. تو اب آپ جے فریم کو ایکسٹینڈ کرا کے اور پھر اس کے ساتھ ہی امپلیمنٹ کروا دیں. ٹھیک ہے, تو پورے فریم کے ساتھ ہی آپ نے ایکشن لسنر کو امپلیمنٹ کروا دیے پورے فریم کے ساتھ. اب اس کے اندر مائی بٹن کریں, اور مائی بٹن کے ساتھ دس کا مطلب ہے کہ جو بھی آبجیکٹ چل رہا ہوگا اس ٹائم, اور نیچے آپ میتھڈ الگ سے لکھ سکتے ہیں پبلک وائڈ, کیونکہ یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے نا ایکشن لسنر کو, تو ہم ایک الگ سے میتھڈ اپنی کلاس میں بنا سکتے ہیں جو کہ ایکشن پرفارمڈ کا. اس میتھڈ میں ہم جو بھی لکھیں گے, اب چونکہ یہ مائی بٹن کے اندر یہ چیز ایڈ ہو چکی ہے, تو جو بھی ہم لکھیں گے وہ اس میں ایڈ ہوتی جائے گی. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا جی, اب اس کے اندر میں آپ کو تھوڑی سی مثال دوں گا ایک اور ٹول کی. ٹھیک ہے, یہ آپ نے جتنا کام ابھی کیا ہے نا, میں ایک اور ٹول کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ گوئی بلڈر کا کام آپ جے بلڈر میں بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایکلپس میں بھی کر سکتے ہیں. آپ کو میں نے پہلے ایکلپس ٹول بتایا تھا. ابھی جے بلڈر ٹول ہے,
اس کے اندر بھی GUI کی آپشن موجود ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اکلپس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی ٹول دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ایک اور اچھا ٹول ہے جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں. جے بلڈر کو آپ سمپل یہ دیکھیں borderland.com/jbuilder سے ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کا آؤٹ لک کچھ اس طرح کا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر یہ سارے بٹنز وغیرہ دیے ہوتے ہیں. اب اس میں اور اس میں تھوڑا یہ فرق ہے کہ اس کے اندر ڈریگ کی آپشنز ہیں آپ کے پاس. اس کے اندر باقاعدہ آپ کے بٹنز بنے ہوئے ہیں, ریڈیو بٹنز بنے ہوئے ہیں, دیکھیں لیبل بنے ہیں, ٹیکسٹ فیلڈز بنے ہوئے ہیں, ٹیکسٹ ایریا بنے ہوئے ہیں. ان کو سمپلی آپ اٹھا کے ڈریگ اینڈ ڈراپ کر سکتے ہیں. اور یہ دیکھیں آگے سے ایک پورا ایک آپ کے پاس کسٹمائزڈ آپ کے پاس ہے ماسٹر لسٹ ہے, اس کے اندر آپ ڈفرینٹ اس کی آپشنز کو بھی چینج کر سکتے ہیں. تو اگر آپ ایکلپس کے علاوہ کوئی یوز کرنا چاہتے ہیں تو GUI بلڈر از اے سافٹ ویئر. اچھا, اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے آپ کو MVC پڑھایا تھا, ماڈل ویو کنٹرولر پڑھایا تھا, وہ میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ماڈل کیا ہوتا ہے. کلاسز ان یور سسٹم دیٹ آر ریلیٹڈ ٹو دا انٹرنل ریپرزینٹیشن آف دا اسٹیٹ آف دا سسٹم. آپ کو GUI بنانے کے لیے MVC کا پتہ ہونا چاہیے. ماڈل کے اندر وہ کلاسز ہوں گی جو کہ انٹرنل ریپرزینٹیشن کرتی ہیں. ٹھیک ہے, جو کہ بیسک کام جو ہے نا آپ کے سافٹ ویئر کا وہ کرتی ہیں. آفن پارٹ آف دا ماڈل از کنیکٹڈ ٹو فائل اور ڈیٹا بیس. اب ان میں سے اسی ماڈل کا کچھ پارٹ جو ہے وہ ڈیٹا بیس کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہوتا ہے, یعنی انہی میں سے کچھ کلاسز ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ گیم بنا رہے ہیں تو اس گیم میں اگر کارڈ گیم بنا رہے ہیں تو اس میں کارڈ, ڈیک, پلیئر یہ ساری کلاسز ماڈل میں شامل ہوں گی. یا اگر آپ ایک بینکنگ سافٹ ویئر بنا رہے ہیں تو اس میں اکاؤنٹ, یوزر لسٹ یہ سارے ماڈل میں شامل ہوں گی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ماڈل کے اندر وہ چیزیں شامل ہوتی ہیں جو کہ آپ کی کور فنکشنالٹی ہے سافٹ ویئر کی. اور ویو کے اندر کیا ہوتا ہے, کلاسز ان یور سسٹم دیٹ ڈسپلے دا اسٹیٹ آف دا ماڈل ٹو دا یوزر, جس کے اندر آپ کی GUI ہے. تو اس میں GUI سے ریلیٹڈ جتنی کلاسز ہوں گی نا وہ آپ ویو میں رکھیں گے. تو آپ نے ہمیشہ ماڈل ویو کنٹرولر کے حساب سے پیکیجز بنانے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور اس حساب سے آپ نے ہوں گے, یہ سارے ایک ہی سافٹ ویئر کا حصہ ہے. میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے جب سافٹ ویئر کو دیکھتے ہیں تو اس حساب سے دیکھتے ہیں. ماڈل کی کلاسز کو الگ رکھتے ہیں, ویو کی کلاسز کو الگ رکھتے ہیں. جنرلی دس از یور GUI should not contain crucial application data. تو اس کے اندر ویو کے اندر آپ وہ کلاسز نہ رکھیں. آپ چاہیں تو ان کے پیکیجز بنا لیں, ماڈل کا الگ سے پیکیج بنا لیں, ویو کا الگ سے. اب وہ پیکیجز آپس میں تو انٹریکٹ کریں گے کیونکہ ایک ہی سافٹ ویئر ہے. یہ ویسے جو کلاسز ادھر شامل ہیں, یہ اکاؤنٹ, یوزر لسٹ, اور جو کلاسز GUI کی ہیں یہ آپس میں ریلیٹڈ ہیں. ظاہری بات ہے GUI بھی اسی سسٹم کی ہے, لیکن ان کی گروپنگ کی جاتی ہے, لاجیکل گروپنگ کی جاتی ہے تاکہ یہ انڈرسٹینڈیبلٹی آسان ہو. آپ GUI کی کلاسز الگ سے رکھیں, ماڈل کی کلاسز الگ سے رکھیں, تو GUI والی ویو میں آ جاتی ہیں. اب ماڈل ویو کنٹرولر کامن ڈیزائن پیراڈائم فار گرافیکل سسٹم. کنٹرولر میں کیا ہوتا ہے, کلاسز دیٹ کنیکٹ ماڈل اینڈ ویو. اب جو ان کو ماڈل اور ویو کو آپس میں کنیکٹ کرتی ہیں نا وہ ہے کنٹرولر. ڈیفائنز ہاؤ یوزر انٹرفیس ریئیکٹس ٹو یوزر انپٹس. ایونٹس, آپ نے ایونٹس کو ادھر لکھنا ہے. ریسیو میسج فرام ویو ویئر ایونٹس کم فرام. سینڈ میسج ٹو ماڈل, اوکے, سم ٹائم پارٹ آف دا ویو. ٹھیک ہے جی, یہ اس کا اسٹرکچر بنا ہوا ہے. تو اب آپ نے یہ جو ماڈل ویو کنٹرولر ہے نا یہ آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے جب آپ اپنے سافٹ ویئر کو وہ کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ اس کی GUI بنا رہے ہیں یا ماڈل بنا رہے ہیں. تو جناب آج کا ہمارا لیب یہیں پہ ختم ہوتا ہے, اور اس لیب کے ساتھ ہی ہمارا جو GUI کا پورشن تھا وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا. تو اس میں میں پہلے تو آج کا لیکچر آپ کو ریکیپ کروا دوں کہ آج کے لیکچر کے اندر ہم نے سوئنگ کی مختلف اور کلاسز دیکھی, جس میں ہم نے کنٹینرز کو دیکھا. پھر ہم نے کنٹینرز کے اندر کون کون سے میتھڈز ہو سکتے ہیں وہ دیکھے. پھر ہم نے کمپوننٹس کو کنٹینرز میں کس طرح ایڈ کرنا ہے, کس طرح ریموو کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ چیزیں دیکھی. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر کچھ لے آؤٹس بھی کر سکتے ہیں آپ,
اور ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ لے آؤٹ جو ہیں وہ کنٹینرز پہ کرنے ہیں. تو آپ نے پہلے کمپوننٹس بنانے, کمپوننٹس کے سارے آبجیکٹس بنانے, پھر ان کمپوننٹس کو کنٹینر, پہلے پھر کنٹینر کے آبجیکٹس بنانے, پھر کمپوننٹ کو کنٹینر میں ایڈ کرنا ہے. کیسے؟ کنٹینر کے آبجیکٹس کے تھرو, کنٹینر کا آبجیکٹ ڈاٹ ایڈ اور بریکٹ میں کمپوننٹ. ٹھیک ہے, تو اس طرح یو ول ایڈ آل دا کمپوننٹس ان دا کنٹینر. ٹھیک ہے, اور پھر آپ نے کنٹینرز کے اوپر آپ کچھ لے آؤٹ مینیجرز بھی لگا سکتے ہیں, کچھ لے آؤٹ اسکیمز دے سکتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جتنے کمپوننٹس ہوں گے وہ اس لے آؤٹ کے مطابق اسکرین پہ نظر آئیں گے. آپ نے فلو لے آؤٹ سلیکٹ کیا تو وہ فلو لے آؤٹ کے اسٹائل میں نظر آئیں گے. بارڈر سلیکٹ کیا تو بارڈر کے اسٹائل میں نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ اس طرح کرنا. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا ایکشن لسنر, جو کہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے. ایکشن لسنر سے یہ مطلب ہے کہ جب آپ کے بٹنز کلک ہوں تو پھر وہ کون سا کام کریں, اس کا میں نے پورا طریقہ بتایا کہ ایکشن لسنر جو ہے بیسیکلی وہ ایک انٹرفیس ہے. وہ آپ اپنی کلاس کے ساتھ امپلیمنٹ کروائیں گے, اور پھر جب امپلیمنٹ کروائیں گے نا تو پھر یاد کریں کہ انٹرفیس کے اندر جو میتھڈ ہوتا ہے وہ آپ کو امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے. تو آپ وہ اس کے اندر صرف ایک ہی میتھڈ ہے ایکشن لسنر میں, وہ ہے ایکشن پرفارمڈ. وہ آپ نے ایکشن پرفارم کا میتھڈ لکھنا ہے اور پھر اس کے اندر اپنے مطابق باڈی لکھنی ہے, اس میتھڈ کی اپنے مطابق باڈی لکھنی ہے, یعنی کہ اس کے اندر آپ جو بھی لکھنا چاہ رہے ہیں. تو پھر آپ نے اس بٹن کے ساتھ اس ایکشن لسنر کے آبجیکٹ کو ایڈ کروا دینا ہے, ایڈ ایکشن لسنر کر کے. تو پھر بٹن کے ساتھ وہ ایکشن لسنر اٹیچ ہو گیا. اب جو ہی بٹن کلک ہوگا نا تو آپ نے وہ جو ایکشن پرفارم کی باڈی میں جو کچھ لکھا ہے وہ چل جائے گا. تو یہ تو تھا جناب ہمارا ایکشن لسنر. اور ان دی اینڈ میں نے آپ کو بتایا کہ ماڈل ویو کنٹرولر کے تھرو آپ پروگرامنگ کرتے ہیں. ایک آپ کا ماڈل ہونا چاہیے, ویو ہونا چاہیے, کنٹرولر ہونا چاہیے. تو اس طرح کی گروپنگ ہونی چاہیے کلاسز کی. تو یہ تو تھا جی ہماری لیب جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئی, جو کہ اس پہ تھی. ہم نے جو پچھلی 3 لیبز کی ہیں وہ ہم نے اس چیز پہ کی ہیں کہ سوئنگ اور AWT کہ آپ کیسے ایک افیکٹو گوئی بنا سکتے ہیں. اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان لیبز کے اندر جو کوڈ دیا ہوا ہے وہ آپ کوڈ امپلیمنٹ کر کے خود دیکھیں گے. اس کو یا تو آپ, میں نے ایک اور ٹول بھی آپ کو بتا دیا جے بلڈر, یا تو اس میں کر سکتے ہیں, یا جو ہمارا ٹول ابھی تک چلتا آ رہا ہے ایکلپس, یا آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں. تو اب تک آپ نے جو کر لیا, میں نے آپ کو اگر میں ریوائز کروں شروع سے, تو ہم نے لیبز کے اندر پہلے ہم نے کلاسز پڑھی کہ کلاسز کیسے کریٹ کرتے ہیں. پہلے تو ہم نے ایکلپس ٹول کو دیکھا, پھر ہم نے کلاسز کو دیکھا, کلاسز کیسے کریٹ کرتے ہیں, ان کے آبجیکٹس کیسے کریٹ کرتے ہیں. پھر ان کے اندر آپ پولیمورفزم, انہیریٹنس, انٹرفیس, ایبسٹریکٹ, یہ چیزیں کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. انکیپسولیشن, یہ جو امپورٹنٹ کور پرنسپلز ہیں آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے, وہ کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ہم نے گوئز کو دیکھا کہ گوئز کو آپ کیسے, انٹرفیس کو کیسا اچھا بنا سکتے ہیں. پھر ہم نے ڈیزائن پیٹرن کو بھی تھوڑا سا میں نے ٹچ کیا آپ کو کہ ڈیزائن پیٹرن آپ کیسے اس میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہے آپ کا سافٹ ویئر کنسٹرکشن. اس کے اندر ہم سافٹ ویئر کنسٹرکشن کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک افیکٹو سافٹ ویئر, آبجیکٹ اورینٹڈ سافٹ ویئر ہم کیسے بنا سکتے ہیں, اور اس کے اندر ایک افیکٹو انٹرفیس کیسے بنا سکتے ہیں. تو جہاں تک کور فنکشنالٹیز کی بات ہے, یا جہاں تک ماڈل کی بات ہے, تو ادھر تو آپ کو میں نے سارے امپورٹنٹ ٹاپکس بتا دیے. پولیمورفزم, انکیپسولیشن, ٹھیک ہے, انہیریٹنس, انٹرفیسز, ایبسٹریکٹ, وہ آپ کو میں نے بتا دیا. اور پھر ساتھ میں نے آپ کو ڈیزائن پرنسپل بھی بتا دیے کہ آپ اپنی کلاسز کو, ڈیزائن پیٹرنز بھی بتا دی. ڈیزائن پیٹرنز کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی کلاسز بنا سکتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا کور فنکشنالٹی آپ نے کیسے بننی. پھر ان کے آبجیکٹس کیسے بنانے ہیں, پھر ان کے میتھڈس کیسے کال کرنے ہیں. پھر جب یہ کور فنکشنالٹی بن جاتی ہے, ماڈل بن جاتا ہے, تو پھر اس کا ویو بناتے ہیں, یعنی انٹرفیس بناتے ہیں. اب وہ انٹرفیس کیسے بناتے ہیں وہ میں نے سارا آپ کو بتا دیا. اس کے اندر آپ AWT کی لائبریری یوز کر سکتے ہیں, یا جاوا کی سوئنگ لائبریری یوز کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر کیا کیا لائبریری کے اندر کون کون سی کلاسز ہیں, ان کو کلاسز کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے, ان کے اندر کون کون سے میتھڈز ہیں, وہ میں نے آپ کو سب بتا دیا. اب یہ ٹوٹل آپ پہ ہے
کہ آپ اس کی کتنی پریکٹس کرتے ہیں. ان تمام لیبس کے اندر جو ٹاپکس ہیں ان کو آپ کتنی دفعہ اس کی پریکٹس کرتے ہیں اور اس کے اندر کتنی ماڈیفیکیشن کر کے اپنی طرف سے کوڈ لکھ کے اپنی طرف سے کوڈ ماڈیفائی کر کے اس کو کتنے مختلف طریقے سے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. تو پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. تو جتنی پریکٹس کریں گے آپ کو اتنی ہی پروگرامنگ اچھی آئے گی, اور جتنے نئے ڈفرینٹ قسم کے کوڈ لکھیں گے اور پھر جو لیب کے اندر میں نے جتنی ایکسرسائزز آپ کو ساتھ ساتھ دی ہیں وہ آپ جتنی دفعہ ان کو کریں گے اور کرنے کی کوشش بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اتنا آپ کا اس میں ایکسپرٹیز بڑھیں گی, ایکسپیرینس بڑھے گا اور آپ جاوا پروگرامنگ کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے اور ایک اچھا سافٹ ویئر کنسٹرکٹ کر سکیں گے. تو آج کی لیب ہماری یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے. نیکسٹ لیب میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.